حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز ناظرین، امید کہ آپ سبھی حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. مجھے یہ بتاتے ہوئے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارے بیچ ہمارے ایک دوست نوجوان شاعر ادیب برادرم کاشف شکیل صاحب ہمارے بیچ موجود ہیں. میں کاشف شکیل کا ہمارے اس پروگرام میں تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں، اور ساتھ ساتھ میں اس شعر کے ذریعے سے کاشف شکیل کا استقبال کرنا چاہوں گا اور یہ دعا بھی کرنا چاہوں گا کہ دعا ہے میرے رب سے کہ اس محفل میں میرے مہمان بار بار آئیں. دعا ہے میرے رب سے کہ اس محفل میں میرے مہمان بار بار آئیں، 1000 بار وہ جائیں اور 1000 بار آئیں. یہ خوش نصیبی ہے میری، یہ میری خود کی قسمت ہے کہ جو بھی آئیں صحنِ چمن کے لیے باہر آئیں. برادرم کاشف شکیل، ہمارے اس پروگرام میں آپ کا تہہ دل سے استقبال ہے. بہت شکریہ آپ کا. میں مختصر آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ اپنی زبان سے مختصر آپ اپنا تعارف پیش کریں. آپ کہاں سے ہیں؟ جی، اور ویسے تو تعارف کے محتاج نہیں ہے. نہیں، تعارف ضروری ہے. جی بہت شکریہ اسرار بھائی اور باقی لوگ. سب سے اہم چیز یہ ہے کہ الحسنہ ایجوکیشنل ٹرسٹ میں آ کے بہت خوشی ہوئی، کیونکہ یہاں کے افراد جس طرح سے محبت سے پیش آئے اور جس طرح سے ضیافت کی، وہ سب مطلب الفاظ میں ان کا شکریہ ادا نہیں کیا جا سکتا. اور یہ جو پورا جس طرح سے جس خوبصورتی سے پورا آفس ڈیزائن کیا گیا ہے، یہ ان کے حسن ذوق کی دلیل ہے اور بہت اچھا کام کر رہے ہوں گے انشاءاللہ. تو سب سے پہلے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس لائق سمجھا. جہاں تک میرا تعلق ہے، میں کاشف شکیل سنت کبیر نگر یوپی سے تعلق رکھتا ہوں. جامعہ سلفیہ سے میں نے عالمیت کی ہے اور جامعہ عالیہ سے فضیلت اور پھر دارالسلام عمر آباد سے دعویٰ کورس کیا ہے. اور فی الحال ممبئی یونیورسٹی سے میرا گریجویشن میں آخری سیمسٹر چل رہا ہے، انشاءاللہ 3 مہینے میں کمپلیٹ ہو جائے گا. اور جیسا کہ آپ میں سے بہت سے لوگوں کو پتا ہوگا کہ میں نے IPST میں نیوز اینکرنگ بھی کی اور اس طرح سے تھوڑا بہت لکھتا پڑھتا رہتا ہوں. یہی مشغلہ ہے. جی بہت بہت شکریہ. ہمارے دوست نعیم افروزی صاحب آپ سے کچھ سوالات کریں گے شاید شعر و شاعری کے تعلق سے، کیونکہ آپ کا مشغلہ جیسے کہ سوشل میڈیا میں دیکھنے کو ملتا ہے، شعر و شاعری میں دلچسپی کافی زیادہ ہے اور الفاظ کی ادائیگی اور الفاظ کا ذخیرہ آپ کے پاس موجود ہے اور ہزاروں اشعار بھی الحمدللہ زبان ضد ہیں اور میں آپ کے ساتھ رہا ہوں، بخوبی جانتا ہوں. تو میرے دوست نعیم الحق سے میں گزارش کروں گا کہ آپ چند سوالات کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں کاشف بھائی سے اختصار کے ساتھ یہ پوچھنا چاہوں گا کہ تقریباً شیخ اسرار ہم لوگ اور آپ یہاں مصر رہے ہیں پڑھائی کے زمانے میں. جی. اور 2018 غالباً آپ کی فراغت تقریباً صحیح 2016 ابھی 2021 ہے. تو اتنے مختصر سے عرصے میں بہت سارے لوگ بہت آگے بڑھ جایا کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ پر منجمد رہ جاتے ہیں. ہم اس بار آپ کے مضامین ڈفرینٹ آنسر میں فیس بک وغیرہ میں پڑھتے رہتے ہیں، اشعار وغیرہ سے لوگ آپ کے متعارف ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اتنے مختصر وقت میں آپ نے جہاں تصنیفی کام بھی کیا ہے، بہت سارے لوگوں کو پتا ہوگا، بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہیں، شعر و شاعری سے جو واقفیت رکھتے ہیں، تو اتنی سے مختصر وقت میں فن ادب میں، حلقے ادب میں اتنی دسترس آپ کو کیسے حاصل ہوگی؟ یا پھر اور بھی جو طالب علم ہیں جو آپ کے حلقے کے ہیں یا پھر آپ کے معاصر ہیں، ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ آپ دیکھیے، آپ نے جو سوال کیا ہے، سوال کا ایک حصے سے تو متفق ہوں کہ بھائی اردو ادب سے ذرا سی آشنائی ہے، باقی دسترس تو اللہ کے فضل سے ابھی تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں دسترس ہو جائے. رہی بات کہ کس طرح سے یعنی انسان تعلیمی سلسلہ مکمل کرنے کے بعد کس طرح سے اپنا قدم آگے بڑھائے، تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ تعلیمی سلسلہ مکمل کرنے کے بعد انسان یہ سوچے کہ اب میں پڑھنے لائق ہوا ہوں، اب مجھے اتنی گائیڈنس مل گئی ہے کہ اب میں کسی کتاب کا مطالعہ کر سکتا ہوں ذاتی طور پہ اور میں اس کو سمجھ سکتا ہوں. یعنی اساتذہ ہمارے اس مستویٰ اس لیول پہ پہنچا دیتے ہیں کہ ہم اس کے بعد اپنے طور پہ مطالعہ کریں، پڑھیں لکھیں، اس کے بعد یہ سب پڑھائی کا وقت ہوتا ہے. اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم فکری جمود کا کبھی شکار نہ ہوں. بس اوقات کیا ہوتا ہے کہ آدمی تعلیمی فراغت کے بعد پھر کہیں ایک جگہ رہ کر کے آدمی
وہاں رہ کر کے سکونت اختیار کر لے وہ الگ چیز ہے، لیکن فکری سکونت نہیں اختیار کرنی چاہیے، ہمیشہ فکری ارتقاء سے گزرتے رہنا چاہیے انسان کو. ہے جستجو کی خوب سے ہے خوب تر کہاں، تو فکری جمود کبھی نہیں آنا چاہیے. اور رہی بات اردو وغیرہ سے شغف، تو آدمی جس زبان کا لٹریچر پڑھے گا ظاہر سی بات ہے اس زبان سے شغف رہے گا. تو چونکہ میرا مطالعہ اردو کتابوں کا زیادہ رہا ہے تو اردو سے تھوڑی بہت آشنائی بھی اور شغف بھی. جی، اور میں نے دیکھا ہے کہ حلقہ ادب میں اور شعر و سخن میں ماشاءاللہ آپ اچھی مقبولیت رکھتے ہیں. یہ ساری چیزیں صحیح ہے کہ جو جس فن میں کتابیں پڑھے گا اس کو کچھ اس میں کمال حاصل ہو ہی جائے گا، لیکن شعر و شاعری یہ ایک مستقل فن ہے. ہم جانتے ہیں کہ روز بحور وغیرہ پڑھنے کے بعد ہی کوئی آدمی کچھ لکھ پاتا ہے. تو آپ کے جو اشعار ہیں اس کے اندر ایک روانگی ہے، اور حلقہ ادب میں ماشاءاللہ بہت اچھے مقبول ہوئے ہیں. بہت سارے شعراء پوری ممارست کے ساتھ کرنے کے بعد ہی کچھ لکھ پاتے ہیں. تو ایسا کچھ آپ نے کورس وورس کیا ہے یا پھر کیسے مطلب لکھ لیتے ہیں؟ ذرا اس پر کچھ. دیکھیے شاعری کے حوالے سے سب سے اہم چیز ہے فطری ذوق، یعنی انسان کا جو ذوق ہے، ٹیسٹ ہے، تو وہ سلیم ہو، صحیح سالم ہو. اور تصنع کے دخل سے شاعری کبھی اتنی شیریں نہیں ہو پاتی، کبھی اتنی اٹریکٹیو نہیں ہو پاتی جتنا فطری انداز میں شاعری کرنے سے ہوتی ہے. فطری اگر موجودیت ہے انسان کے اندر. میں نے آپ کو شعر سنایا تھا کہ جب فکر کی آتش میں ہوتا ہے لہو پانی، تب ہوتا ہے اے جوہر انداز سخن پیدا. اسی طرح سے کہ یوں ہی شعر گوئی سے شاعری نہیں آتی، فکر و فن کے مکتب میں داخلہ ضروری ہے. اور ہمارے دور کی شاعرہ ترنم کانپوری کا بھی شعر ہے کہ جب ذہن ترنم تبتا ہے احساس کے شعلوں میں پیہم، تب جا کے کہیں اے اہل قلم ایک شعر غزل کا ہوتا ہے. تو اصل چیز ہے کہ الفاظ آپ کے پاس ہوں اور جذبات ہوں. شاعری میں جب آپ شاعری کی تاریخ پڑھیں گے تو شاعری اصل چیز تخیل ہے، اس میں یعنی فکر کا دخل زیادہ ہے. اور فکر آپ جتنی اچھی لے کے آئیں گے وہ اتنی اعلیٰ درجے کی شاعری ہوگی. شاعری میں فکر سب سے اہم چیز ہے. الفاظ تو اس کا جامع ہے، الفاظ بھی اچھے ہونے چاہیے، جس طرح سے شراب بھی اچھی ہونی چاہیے اور اس کا پیالہ بھی اچھا ہونا چاہیے. تو دونوں چیزیں اچھی ہیں تب جا کے ایک نشہ آتا ہے. اسی طرح سے شاعری میں فکر سب سے اہم چیز ہے، پھر الفاظ کا انتخاب وہ بھی اچھا ہو. الفاظ کا ذخیرہ پھر کہاں سے لائیں گے؟ ماشاءاللہ یہ جو آپ نے الفاظ کے جام اس میں آپ نے جام اور ساتھی کے اس میں پیغام میں ہم کو پلایا ہے، جو بھی بات ہے. ایک اور سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا اسی تعلق سے کہ ہم جیسے جو طلبہ ہیں، جو مشاہدین ہیں، جو دیکھ رہے ہیں آپ کو، وہ یہ ضرور جاننا چاہیں گے کہ کاشف بھائی ایسی کون سی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں اور ہمیں خصوصاً کرنا چاہیے کچھ ہم بھی کر لیے جائیں، چاہے وہ داستان ہو یا پھر فلسفے ہوں، شعر و شاعری میں زور رکھنے والے ہوں، ایسا کچھ. دیکھیں میں اگر فطری طور پہ بتاؤں اپنی بات، تو کتابیں آپ دوسروں کے انتخاب کی ہرگز مت کریں. آپ اپنے طور پہ اپنا ذہن دیکھیے. آپ ایک کتاب پڑھیں گے، آپ کو وہ کتاب پسند آئے گی تو اس کتاب کے ذریعے سے آپ 10 کتابوں تک پہنچ جائیں گے. اس کتاب کے ذریعے سے 10 کتابوں تک آپ پہنچ جائیں گے. آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق پڑھیے، جو آپ کا ذوق ہے. کسی کے ذریعے تھوپی گئی چیزوں کو آپ مت پڑھیے پلیز. اور کچھ مسلم ادبا شعراء ہیں، اگر آپ ادب اور شاعری سے شغف رکھتے ہیں تو جو مسلم ادبا شعراء ہیں جو اساتذہ ہوں فن کے، کیونکہ فن کے اساتذہ ہم سے دور نہیں ہیں، ان کی کتابیں ہمارے سامنے، ان کی کتابیں سامنے رکھیں، ان کو پڑھنا شروع کر دیں. اور سب سے اہم چیز ہے، جیسے بھائی نے کہا کہ شاعری کیسے، مطلب ادب کیسے ہے، شاعری کیسے ہے. تو جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی صحت کیسے کی، کوئی انسان موٹا تندرست کیسے ہو. دیکھیں آپ دال چاول کھانے والے کو بھی تندرست پائیں گے اور گوشت کھانے والے کو بہت دبلا پتلا. میں بھی بہت دبلا پتلا ہوں، کھانا اچھا کھاتا ہوں. تو مسئلہ یہ ہے کہ کھانے کو آپ کتنا ہضم کر پا رہے ہیں اور کتنا اس کو اپنے اندر لا پا رہے ہیں. اسی طرح سے آپ ایک صفحہ مطالعہ کیجئے لیکن اس کو ہضم سلیقے سے کیجئے. اس کو سلیقے سے ہضم کریں گے، وہ غذا بنے گی، پھر اس کے بعد آپ کے اندر اس سے پاور ملے گی اس کو. لیکن اگر وہ ہضم ہی نہیں کر پا رہے ہیں آپ تو پھر کوئی فائدہ نہیں اس کا. تو مطالعہ جو ہے انسان کو ہضم کرنا سیکھنا چاہیے. بہت سے لوگ کیا ہوتا ہے، ایک کتاب مطالعہ کر لیے اور پھر اس کے بعد اسی کو الٹی کرنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی اب وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کتاب مجھ کو بہت زیادہ علم آ گیا، اسی کو ہر جگہ وہی قے کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو قے کرنا وہ تو بدبو آئے گی اس سے. یعنی اس میں آپ جب ایک کتاب پڑھ کے آدمی اپنی دانشوری جھاڑے گا تو اس میں تصنع ہوگا، تکلف ہوگا، فخر ہوگا، غرور ہوگا، تکبر ہوگا. لیکن جب اس کو ہضم کرے گا تو پھر انسان کے اندر ہمبلنس آئے گی، تواضع، انکسار آئے گا. تو یہ سب سے اہم چیز جو بنیادی نقطہ میں جانتا ہوں وہ یہی ہے کہ آدمی مطالعے کو ہضم کرے، ابزارب کرے، اس کو اپنے ریگولیشن میں بسا لے. پھر اس کے بعد وہ ایک اچھے طریقے سے، سچے طریقے سے جینوئن چیز لکھ سکتا ہے، جینوئن چیز پیش کر سکتا ہے. جزاک اللہ. آپ کے اس خلاصے سے ہمیں اچھی خاصی نصیحت ملی ہے. ایک آخری چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا
जैसे माशाल्लाह तसलसल हमने देखा है, तो कोई मजमुआ आपके कलाम का छपा है। एक दूसरी बात ये कि आप अपनी जुबान से अपने कोई मशहूर कलाम जरा हमें यहाँ पर सुना दें। जी बड़े मुख्तसर अंदाज। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह इख्तिसार के साथ। देखिए, इख्तिसार में बहुत अहम चीज है। शायद हसरत साहब से किसी और साहब से कहा गया कि आप मुख्तसर क्यों नहीं लिखते, उन्होंने कहा मुख्तसर लिखने के पास मेरे पास वक्त नहीं है, मुख्तसर लिखने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। तो इख्तिसार एक ऐसी चीज है, हमारे खुतबा तो कहते हैं वक्त ज्यादा हो गया, बातें बहुत थी, लेकिन इख्तिसार के लिए भी इंसान के अंदर ज्यादा सलाहियत होनी चाहिए। तो खैर, आपने जो सवाल किया कि शेरी मजमुआ, इंशाल्लाह अभी तो बाकायदा शायरी का आगाज हो रहा है, क्योंकि अभी तो सब ट्रायल चल रहा था, ट्राई बॉल थी सब, तो अब इंशाल्लाह धीरे धीरे कभी वक्त आएगा, दुआ करें जल्दी शायद। और मैं एक नज्म, आजाद नज्म है वो सुना दे रहा हूँ कि आत्मा के उन्वान से। रूह मेरे जिस्म में जैसे कोई जिन, जिन भी जो इफरीत जैसा, ऐ मसीह वक्त तूने रूह देखी है कभी? रूह यानी अमरे रब्बी, हुक्म रहमानो रहीम। रूह यानी इस्तियारा हुर्रियत का, लुत्फ का, लाफानियत का। कैद होकर जब पहुंचती है हसारे जिस्म में, दिल की धड़कन पांव की जंजीर बन जाती है और सांसें गले का तोप। इसी के साथ आप सबका शुक्रिया, अल हसन एजुकेशनल ट्रस्ट का शुक्रिया, आप सभी दोस्तों भाइयों का शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। शुक्रिया काशिफ भाई, बहुत कीमती बातें नाज़रीन के सामने आप रखे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।